السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2474 2474 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی انیس کو یا انیس کو، وہ ایک شاعر بھی تھے، مکہ بھیجا تاکہ پتہ کر سکے کہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، توشہ دیا، سواری دی، انیس جو ہے مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ واپس گئے تو کہا بالکل بات صحیح ہے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا۔ خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی، سواری لی، توشہ باندھا، اور اس کے بعد مکہ کے لیے چلے، مکہ کی طرف سفر کیا۔ مکہ جب پہنچے تو اس کے بعد کیا ہوا، آنے کے بعد میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور 1 مہینے سے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، لیکن جو شروعاتی دور ہے اس کے بارے میں یہ آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ مسافر ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ اب کھانا ہونا کھلانا تھا، بس کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، پھر دوبارہ مکہ میں آ جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ میں آ جا رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، وہیں آرام سے رہتے تھے۔ دوسری اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 1 مہینے تک اسی طریقے سے زمزم پیتے رہے اور وہی کھانا تھا، وہی پینا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، دوسری مرتبہ پھر دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آدمی وہیں پر ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہی ہے، وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے اور ہے مسافر، لیکن بات چیت ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہو جا رہا ہے، بقیہ بات چیت نہیں ہو پا رہی۔ تیسرے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اس آدمی کو کہ ارے وہ تو وہی ہے اور مکہ کے اندر ہے اور خانہ کعبہ کے اندر آخر کیوں ہے، کس کام کے لیے آیا ہے، آخر کیوں رکا ہوا ہے، تو انہوں نے ان سے کہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیوں نہیں کہتے، کس لیے آئے ہو؟ تو کہا اگر آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو میں بتلا دوں گا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص سچے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور تم صبح ضرور میرے ساتھ چلنا، میں ملاقات کرا دوں گا، اور اگر کوئی خوف کی بات رہے گی، ڈر کی بات رہے گی، تو راستے میں جلتے ہوئے ایسا میں محسوس کروں گا کہ ڈر لگا ہوا ہے تو میں پانی کے بہانے اٹھوں گا، تو یعنی پانی کی طرح اشارہ کروں گا، یا پیشاب کے بہانے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، تم اشارہ سمجھ جانا کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا۔ بالآخر ویسے ہوا، جہاں میں گھسوں میرے ساتھ گھس جانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایسا کہا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے، کتنی گھبراہٹ رہی ہوگی، چپ کے کس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، پریشانی کتنی ہے، ہر طرف پریشانی تھی۔ اور اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات کہی، وہ جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یأتیک امری، آپ اپنی قوم کے پاس جائیے، ان کو خبر دے دیجئے اور انتظار کیجئے جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو یہ بات یعنی اپنے دین کے سلسلے میں مکہ والوں کو پکار کے سناؤں گا۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں کلمے کا اظہار کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا تھا اور اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا تھا، اتنی پریشانی تھی۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اور جذبہ کیسا تھا، والذی نفسی بیدہ لأصرخن بہا بین ظہرانیہم، اللہ کی قسم میں تو مکہ میں جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر چیخ کے سب سے کہوں گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور بالآخر انہوں نے بلند آواز سے کہہ ہی دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ جب انہوں نے کلمہ سب کے سامنے پڑھ دیا اور خانہ کعبہ میں پڑھ دیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوطرفہ ان پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد کہ فصار القوم فضربوہ حتی ازجعوہ، قوم ان کے اوپر پل پڑی، ٹوٹ پڑی، ان کو مارا، پیٹا، پچھاڑ دیا، لہو لہان کر دیا،
خون سے تربتر کر دیا۔ اسی درمیان سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور مکہ والوں سے کہا، مشرکوں سے کہا جو لوگ پیٹ رہے تھے، ارے تم لوگ جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ یہ غفار قبیلے کا ہے، تم لوگ شام سیریا جو جاتے ہو تجارت کے لیے تو انہی کے راستے سے جانا پڑتا ہے، اگر ان کو نہیں چھوڑو گے تو ان کے قبیلے والے تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن چھڑا کے لیا ہے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، دوسرے دن پھر گئے اور اس کے بعد اسی طرح کہا خوب زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، رہا ہی نہیں گیا۔ بولے میں نے کلمہ پڑھ لیا تو چپ کیوں رہوں، سب کو بتاتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں اعلان کیا، پھر قوم آ گئی، لوگ آ گئے، مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا، پریشان کر دیا، زمین میں پچھاڑ دیا۔ فَعَقَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَلْقَوْهُ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر گرے اور ان کو لوگوں سے بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا جذبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مار کھائے، لہو لہان ہوئے، اسلام کی تلاش میں کہاں تک آئے، کتنے دنوں تک رہے، بھٹکتے رہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام بڑی آسانی سے ملا ہے، حل ہوا ہے، اس لیے ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی آزمائش تھی، جان اور مال سب کی قربانی انہوں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین پر ثابت قدم رکھے، آزمائش میں اللہ ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے i+TV یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ i+TV کی ہیلپ کریں، مدد کریں تاکہ اور اس جیسے پروگرام بن سکے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کی اصلاح کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ ہمارے YouTube چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔